بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو کس نے کہا ہے کہ آپ آئینی ترامیم سے پیچھے ہٹ جائیں؟ ثانیہ کارساز کو 17 برس بیت گئے ہیں، واقعے کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ 18 اکتوبر کو حیدرآباد میں کال دینے کا کیوں ایسی نوبت آئی؟ ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت تجزیہ پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک یوٹیوب پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی نے کسان کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں ایک خطاب کرتے ہوئے، جہاں پر اس نے کسانوں کے مسائل کی وہاں بات کی ہے، باقی چیزوں کی، تو وہاں پر آئینی ترامیم کے حوالے سے اس کا یہ کہنا تھا کہ جو ہم 26ویں آئینی ترامیم پاس کرانے جا رہے ہیں، تو جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ ان سے پیچھے ہٹ جائیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ خود پیچھے ہٹ جائیں۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری کا ایک بہت بڑا انکشاف ہے، اور اس بات کی اس نے وضاحت نہیں کی کہ کون وہ لوگ ہیں، ایسے وہ کون سی طاقتیں ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ترامیم نہیں کریں۔ جہاں تک اگر بانی پی ٹی آئی کا اس نے ذکر کیا کہ اس کے ادوار کے دور میں کیا ہو رہا تھا، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، خواتین کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، تو وہ تو صورتحال آج بھی وہی ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کی خواتین کو گرفتار کرنا، ان کے رہنماؤں کو، لیکن ساتھ میں گزشتہ روز جو کراچی میں امن مارچ تھا، اس میں جس طرح خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، تو بلاول بھٹو زرداری سے سندھ کے عوام اور خاص طور پہ سندھ کی بیٹیاں، مائیں، یہ ان کو توقع تھی، بلکہ یہ ڈیمانڈ بھی تھی کہ وہ کوئی ایکشن لے گا، لیکن بلاول بھٹو زرداری اس پہ خاموش تھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری آئینی ترامیم پر کافی سنجیدہ نظر آ رہے تھے، اور اس نے افتخار چودھری کا بھی کے زمانے کا اس کا حوالہ ذکر کیا کہ افتخار چودھری جب چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے تو کہاں پہ رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری کو یہ بھی سوچنا چاہیے، بلکہ یاد کرنا چاہیے کہ اس وقت افتخار چودھری کو سپورٹ کرنے والا وہی نواز شریف تھا جس نے کالا کوٹ پہن کر جو ہے یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم کے عہدے سے بھی نائل کرایا تھا، لیکن بلاول بھٹو زرداری سے ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں بھول گئے ہیں۔ لیکن میں جو بیسیکلی جو کسان کے حوالے سے اس نے جو تقریب کو خطاب کیا ہے، تو بلاول بھٹو زرداری کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سندھ کے کسانوں کو اپنی قیمتیں پوری نہیں ملتی ہیں۔ مثلا گندم کی قیمتیں جو ایک مقرر ہوتی ہے کسانوں کو، وہ پوری نہیں مل سکی ہیں۔ اس طرح کاٹن ہے، رائس ہے، پیڈی جس کو کہتے ہیں، باقی جو فصلیں ان میں بھی جو ہے کسانوں کو وہ پوری قیمتیں نہیں ملتی۔ تو اس حوالے سے اس نے بلاول بھٹو زرداری کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ سندھ گورنمنٹ سے جو پوچھنا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ محکمہ زراعت کے ان ذمہ داروں سے بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے زراعت میں سندھ کے کسانوں کو کون سے ایسے جو ہے نا، جیسے سندھ سیڈ کارپوریشن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے بیج کے حوالے سے وہ جو ہے نا کسانوں کو مہیا کرتے ہیں، لیکن وہ ادارہ ہی تباہ ہو چکا ہے۔ تو اس طرح اداروں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہیے تھا، کسانوں کو سہولتیں دینی چاہیے تھی، کسانوں کو جو ان کو جو قیمتیں ہوتی ہیں، ان میں جو مختلف جو فصلیں ان کی جو پیداوار کرتے ہیں ان کو آتی ہے، تو ان میں سے ان کو پوری قیمتیں ملنی چاہیے۔ وہ اس نے اس کے حوالے سے بھی ذکر نہیں کیا۔ جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، آپ کسانوں کو کارڈ دیں، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی آپ لوگوں نے خواتین کو کارڈ دیا، اس طرح باقی چیزیں، لیکن بنیادی چیز ہوتی ہے کہ ان کو جو قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں تو وہ قیمتیں ان کو ملنی چاہیے۔ ساتھ میں بلاول بھٹو نے پھر وہی بات ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے
اس نے یہ بھی کہا ہے کہ 18 اکتوبر کو کارسا ثانیہ کے جو 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی پر کراچی میں جو ایک ثانیہ ہوا تھا، جس میں 200-250 سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے. بہت سے ایسے بھی کارکن جن کے آج تک پتہ نہیں چلا ان کے ورثہ کہ ان کے پیارے کدھر چلے گئے. تو سندھ حکومت جو چوتھی مرتبہ پیپلز پارٹی کی قائم ہے سندھ میں، تو کم سے کم کارسا ثانیہ کے حوالے سے بلاول بھٹو کو چاہیے تھا کہ اس کی تحقیقات اور ان تک جو پہنچنا چاہیے تھا، اس حوالے سے سندھ کے عوام کو بتانا چاہیے تھا کہ اس کے پیچھے کون سی سازشیں تھیں، کون ایسے طاقتور لوگ تھے جو اتنا بڑا ثانیہ کرایا جس میں اتنے لوگوں کو جو ہے نا وہ شہید کیا گیا تھا. اس حوالے سے بھی خاموش ہے. لیکن کیونکہ 18 اکتوبر کو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ حیدرآباد میں جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں پورے سندھ کے پیپلز پارٹی کے جالوں کو کہا گیا ہے کہ وہ بھرپور شرکت کریں. تو اب دیکھنا ہے کہ بلاول بھٹو وہاں پہ ثانیہ کارساز کے حوالے سے کیا کوئی بڑا اعلان کرتے ہیں اس کی تحقیقات کے حوالے سے، یا جو ہر سال کی طرح وہ بھی ایک تقریر کر کے چلے جائیں گے، یا آئینی ترامیم کے حوالے سے مزید کوئی نیا انکشاف کریں گے. لیکن بلاول بھٹو کو چاہیے کہ جو اس کے سمجھتے ہیں کہ جو اس کو اس راستے سے ہٹانے کی بات کرتے ہیں، تو بلاول بھٹو کو ان لوگوں کا بھی نام لینا چاہیے. ناظرین، آج کے لیے اتنا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.